اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مومنین کرام، آج جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ مومن اور کافر میں فرق ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی تمام انسانی ضروریات ہیں جو اس نے پوری کرنی ہیں، اس کی بھی اپنی انسانی ضروریات ہیں جو پوری کرنی ہیں. وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. اسی طرح یہ تمام چیزیں دونوں کے درمیان مشترک ہیں. تو فرق کیا ہے؟ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے. مومن اور کافر میں کس چیز کا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے جو کیا جاتا ہے. چاہتے ہیں کہ آج قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے. دیکھیں، ایک اہم فرق جو مومن اور کافر میں ہے وہ یہ کہ ایک ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، دوسرا اس خزانے سے عاری ہے، تو ہی دست ہے، اس کے ہاتھ خالی ہیں. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک نظریہ ہے، ایک زندگی گزارنے کا سسٹم اور قانون ہے. یہ طریقہ کار مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں ہے. مومن کے پاس اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا ایک بہترین نظریہ اور اس کی بہترین تحلیل موجود ہے اس کے پاس. یعنی زندگی میں جو اہم سوال پیش آتے ہیں، ہر انسان یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں: میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے. یہ بنیادی سوال ہیں جو ہر ایک انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں. اب مومن کے پاس ان سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے. میں کون ہوں، ابھی کس پوزیشن میں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے. کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے خداوند متعال نے پیدا کیا ہے. مجھے اس قدرت لم یزل ولا یزال نے پیدا کیا ہے جس کا کوئی نہ مثل ہے نہ مثال. مجھے کوئی بنانے والا ہے، مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ایک مقصد کے تحت مجھے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسے بہترین نظم دیا ہے. جو کائنات میں اتنا نظم پایا جاتا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ نظم دیا ہے. وہی خدا ہے. میں نہ تھا، اب ہوں، کوئی بنانے والا ہے. کہاں جانا ہے؟ میں نے لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ جو آیت ہم عام طور پہ اسی وقت تلاوت کرتے ہیں جب ہمیں بتایا جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ یہی وہ آیت ہے جو نظریے کی، اسلامی نظریے کی تشریح کرتی ہے. انا للہ، ہم خدا کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے.
ہماری ابتدا بھی وہاں سے ہوئی ہے، ہمارا آغاز بھی وہاں سے ہے، اور ہمارا انجام اور ہمارا اختتام بھی وہاں پر ہوگا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہیں جن کا جواب صرف اور صرف مومن دے سکتا ہے، کافر نہیں دے سکتا۔ اس لیے ان بنیادی سوالوں کے جواب پانے کی وجہ سے، خدا پہ اعتماد اور توکل کرنے کی وجہ سے، مشکلات اور مصیبتوں میں بہترین پناہ گاہ اور جائے امن پانے کی وجہ سے مومن ہمیشہ ایک سکون کا احساس کرتا ہے، اس کے اندر ایک آرامش کا احساس ہوتا ہے، اسے ایک اطمینان ہوتا ہے۔ کافر ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اسے نہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ آئندہ کے لیے پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مر جانا یعنی نیست اور نابود ہونا، ختم ہو جانا، جبکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مرنا تو ایک نئی زندگی کا نام ہے، یہ تو ایک قسم کا انتقال ہے، نقل مکان ہے، اس جگہ سے اس جگہ جانے کا نام ہے، اور اصلی زندگی تو ہے ہی وہیں پر۔ اس لیے وہ اس موت سے خوف نہیں کھاتا، گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ کافر موت کو نیستی اور نابودی سمجھتے ہوئے خوف کھاتا ہے۔ مومن کی نظر میں اس کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ امید رہتی ہے، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، وہی مجھے ان مشکلات سے نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا مومن انسان دنیا اور جہان کے مستقبل کو روشن سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اس دنیا کا روشن مستقبل ہے، تاریک نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے مستقبل میں ان افراد کی حکومت ہوگی جو خدا کے نمائندے ہوں گے، جو اللہ کے صالح بندے ہوں گے، جو خدا کے بنائے ہوئے امام ہوں گے۔ وہ اس دنیا کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ لہٰذا ایک امید ہے، اور یہ امید ہی ہے جو انسان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اسے ہر مشکل میں جینے کا سلیقہ دیتی ہے، ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کسی بھی وقت کتنی ہی مشکل کیوں نہ پڑے، لیکن انسان مومن خدا پہ اعتماد کرتے ہوئے، خدا پہ توکل کرتے ہوئے اپنے جینے کا راستہ نکال لیتا ہے، لیکن کافر نہیں۔ اسی لیے خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو گناہوں کے مرتکب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم انہیں ان جیسوں بنا دیں گے، ہم انہیں ان کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، ایسا بنا دیں گے کہ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ نہیں، ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ یعنی خالق کائنات یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی بھی کافر خدا کا انکار کرتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے مومن کی طرح نہیں بن سکتے، عمل صالح انجام دینے والوں کی طرح نہیں بن سکتے، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان دونوں میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ ایک سمجھتا ہے کہ اس پوری دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، دوسرا سمجھتا ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مستقبل میں نے کسی کے ہاں جواب دینا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مستقبل تو تاریک ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ کلی طور پر فرق ہے۔ لیکن اگر ہم جزئیات میں جائیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف جائیں، تو قرآن مجید نے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں مومن اور کافر میں۔ مثلا ایک مسئلہ سرپرستی کا ہے، ولایت کا ہے، حکومت کا ہے۔ اہل ایمان ان کا ولی کون ہے، سرپرست کون ہے، اور کافروں کا سرپرست کون ہے؟
ایمان والوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے۔ تو شروع میں بنیادی فرق یہی ہے کہ یہ اللہ کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، لیکن ان کا کون ہے؟ انہی آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ ان کا ولی اللہ ہے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہ فرق ہے ایک۔ اہل ایمان مومن حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہیں جو حق کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین آمنوا اتبعوا الحق، جو ایمان لے آئے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن کافر کون ہیں؟ الذین کفروا اتبعوا الباطل، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ باطل کے پیروکار ہیں۔ یعنی مومن اور کافر میں اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ حق اور باطل میں فرق ہے۔ پھر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ ناظر ہے، قُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو۔ اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان مومن تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ مومن کا نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی نگہبان ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، حساب و کتاب ہے، اس لیے اس کی زندگی اسی طرح کی گزرتی ہے۔ وہ تمام پیش آنے والے لحظات میں، لمحات میں، واقعات میں، حوادث میں اپنے آپ کو ایک مسئول سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کافر کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کی محبت خداوند متعال دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کی دلوں میں محبت ہوتی ہے، ایک حیثیت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے پاس اس کی ایک منزلت ہوا کرتی ہے۔ لیکن کفار کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، خواری ان کو نصیب ہوگی۔ وہ خواری کے ہی حقدار ہیں، یہ محبت کرنے کے حقدار ہیں، ان کو عزت ملے گی، ان کی آبرو بڑھے گی، اور وہ ذلت کے حقدار ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کے مراتب ہیں، جس جس رتبے پہ انسان پہنچتا ہے پھر کوشش کرتا ہے اس کے لوازمات پر، اس درجے کے ذمہ داریوں پر جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کافرین کون ہیں؟ کہ وہ ہیں کہ ازدادوا کفرا، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی تمام کوشش اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا جہاد، ان کے جان مال اولاد کی قربانی، یہ سب بامقصد ہوا کرتی ہے، اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے، مقدس ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ ان کی تمام کوششیں، قربانیاں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور کفار وہ ہیں کہ یہ یقاتلون فی سبیل طاغوت، یہ وہ ہیں جو طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی تمام تر توانائی طاغوت کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو بھی فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ملائکہ ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان پہ سلام بھیجتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ ہیں کہ خوشخبری دیتے ہوئے ملائکہ ان کا قبض روح کریں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم پر۔ یہ مومن کے لیے بڑی خوشخبری کا وقت ہوا کرتا ہے، جو کافر کے لیے سب سے برا وقت ہے مرنے کا،
مومن کے لیے وہ بڑا خوش نصیبی کا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی محدودیوں سے، دنیا کے مصائب اور آلام سے، دنیا کی تمام تر سختیوں سے اسے نجات مل رہی ہے۔ وہ عالم ملکوت کی طرف پرواز کر رہا ہے، وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، وہ لقاء اللہ کے مقام پہ فائز ہونے والا ہے، اسے ابھی ہی اپنے آئمہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جبکہ کافر سمجھتا ہے کہ وہ نیست اور نابود ہو جائے گا۔ ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ ہیں کہ جن کو ملائکہ قبض روح کریں گے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ ان دونوں کی موت میں فرق ہے، زندگی میں فرق ہے، سوچنے کے انداز میں فرق ہے، احساس ذمہ داری میں فرق ہے، جہان بینی اور دنیا کو دیکھنے کی نگاہ میں فرق ہے، اعمال کے نتیجے میں فرق ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، انہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر بھی کیا ہوگا تو اسے ملے گا۔ لہذا قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر کو۔ جو بھی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ جبکہ کافروں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضبط ہو گئے، نیست اور نابود ہو گئے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، خدا سبحان کے انکار کی وجہ سے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی انکار کی وجہ سے، تکذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اعمال ضبط ہو گئے۔ جو عمل کیا جائے اس میں بھی فرق ہے اور اعمال کے نتیجے میں بھی فرق ہے، اسے اپنی نیکی کا نتیجہ ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کا آگے صلہ دیا جا سکے۔ مومن وہ ہے کہ اپنے تمام کمالات کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی خوبی ہے، اچھی صفت ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے خدا کا فضل ہے کہ میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جبکہ کفار اپنے تمام اعمال کو، اپنے تمام اچھی صفتیں اگر ان میں پائی بھی جاتی ہوں تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہیں، تمام کمالات ہم نے خود حاصل کیے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کے پاس بہت بڑا مال تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سارا مال میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی دانش کی بنیاد پر، اپنے ذاتی تجربیات کی بنیاد پہ یہ حاصل کیا ہے، کسی کا کوئی کرم تھوڑی ہے، کوئی فضل تھوڑی ہے، کوئی احسان تھوڑی ہے۔ مومن اپنے تمام صفات کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، اور کافر اپنے نفس پہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے۔ اس زندگی میں دوسرے انسانوں سے روابط کے لحاظ سے مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت خدا کی یہاں ہے، سب سے بڑا طاقت والا خدا ہی ہے، قدیر وہی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اور صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہے۔ جبکہ کفار انسانوں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ، جسے خدا سے ڈرا جاتا ہے، کیونکہ ان کا خدا کی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ خدا کو نہیں مانتے، اس قدرت پہ اعتماد نہیں ہوتا، توکل نہیں کرتے، لہٰذا وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن مومن اپنے ایمان کی وجہ سے، خدا پہ اعتماد کی وجہ سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ تاریخ میں مثالیں ہیں، انبیاء علیہ السلام بالکل اکیلے تک و تنہا ہوتے ہوئے لشکروں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ایک بھی بات نہیں مانی ان کی، آتش میں جانا قبول کر لیا۔ کیا ہے؟ خدا پہ توکل ہوتا ہے،
ولا یخشون احدا، کسی سے نہیں ڈرتے، خدا پہ اعتماد کرتے ہیں، کامیابی ان کو ہی ملتی ہے۔ یہ کفار ہر ایک سے ڈرتے ہیں، نتیجے میں ناکامی بھی ان کا ہی مقدر جا بنتی ہے۔ اہل ایمان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دینے آتے ہیں، ان کا ایمان بڑھانے آتے ہیں، ان کو خدا کی نشانیاں دکھانے آتے ہیں، ان کو تسلی دینے آتے ہیں۔ لیکن کافرین پر شیاطین ہی نازل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعبیر یہی ہے کہ تتنزل الشیاطین، شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں، ڈرانے، دھمکانے، جھوٹے وعدے دلانے، گمراہ کرنے، منحرف کرنے پر حوصلہ بڑھانے کے لیے شیاطین ہی ان کے پاس آتے ہیں۔ ان کے ہاں ملائکہ آتے ہیں، ان کے ہاں شیاطین آتے ہیں۔ یہ قرآنی تعبیرات ہیں۔ مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے، یبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن کفار وہ ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا پھر۔ لیکن مومن ہر مصیبت میں، کتنے ہی مشکل مرحلہ کیوں نہ آ جائے، اس کے ہاں امید ہوتی ہے کہ کوئی راستہ بنانے والا ہے، کوئی بچانے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن وہ یأس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اذا ہم یقنطون، وہ ہیں کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، وہ مایوس رہتے ہیں۔ آخری کامیابی اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، خدا کا کلمہ ہی سر بلند رہے گا، اور کافرین ان کا کلمہ ہی سرنگون اور شکست کھانے والا ہوگا۔ یہ ہمیشہ پست ہی رہیں گے۔ کامیابی اور سربلندی اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہے، کفار کے نصیب میں پستی، نیستی، نابودی، شکست ہوا کرتی ہے۔ یہ فروق ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان میں، مومن اور کافر میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے ہاں وہ خزانہ ہے، وہ قیمتی چیز ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کیا نہیں جا سکتا، شک کرتے نہیں ہیں۔ لیکن کفار وہ ہیں کہ فی ریبہم یترددون، وہ سرگرداں رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پشت پناہی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں اہل ایمان کے پاس ہوتی ہے، وہ اطمینان، سکون، چین۔ یہ سکون ہی ہے جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، یہ کروں سکون مل جائے، وہ کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ اس کی پوری زندگی کی دوڑ دھوپ سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے پیسہ حاصل کرنے سے سکون آ جائے گا، جتنا پیسہ آتا ہے اتنا بے آرامی بڑھتی ہے۔ کوئی عہدہ حاصل کرنے سے، کوئی پوسٹ اور مقام حاصل کرنے سے، کوئی کسی جگہ کی سربراہی حاصل کرنے سے، شہرت سے نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جتنا انسان ان کے پیچھے دوڑتا ہے اتنا ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ یہ شراب کی طرح ہے، پیاسا سمجھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر سمجھتا ہے اس طرف پانی ہے، وہاں پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون ذکر خدا سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی ہے جو مومن کو ڈھارس دیتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی نفسیاتی مریض نہیں بنتا، کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ یہ آج جتنے بھی انواع و اقسام کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ خدا پہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ مومن کی زندگی میں سکون، اطمینان پایا جاتا ہے۔
اگرچہ آج ظاہری طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مومن کے پاس یہ سب صفات ہیں تو آج یہ قوموں سے پیچھے کیوں ہیں، دنیاوی ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں اس کے۔ البتہ کفار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے عقب ماندگی کا، پسماندگی کا، پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ کلا وحاشا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایمان ترقی سے مانے نہیں ہوتا، ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے ایمان۔ نئی ایجادات کرنے، دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے، نئے قوانین طبیعت کو کشف کرنے سے ایمان نے کبھی نہیں روکا۔ یہ ہماری سستی، دشمنوں کی زیرکی، ان کا استعمار اور استحصال کرنا، ذخائر پہ خود قبضہ کرنا، دوسری اقوام کو محروم کرنا، مختلف اس کے عوامل اور اسباب ہیں۔ علم اور ترقی کو، ٹیکنالوجی کو محدود کرنا اپنے لیے، دوسروں کو اجازت نہ دینا، دوسروں پر پابندی لگا دینا، یہ عوامل ہیں، اسباب ہیں۔ ایمان مانے نہیں ہیں ترقی کے، وگرنہ صدر اسلام سے چند قرن تک دیکھیں تو مسلمان ہمیشہ آگے آگے تھے، تمام انسانی علوم میں، انسانی فنون میں، شعبۂ زندگی میں نمایاں کردار ہے ان کا۔ بہت سارے ایجادات کے مؤسس وہی مسلمان رہے ہیں، لیکن دور کے چرخے نے کچھ اس طرح کیا کہ یہ محروم رہ گئے۔ لیکن ان کی محرومی میں بھی وہی کفار کا ہاتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ علم پھیلے، انسانی آزادی کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لٹیرے بن رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام کا دور دورہ تھا تو اسلام نے ان چیزوں کو مقید نہیں کیا، محدود نہیں کیا۔ یہ تمام وسائل انسانیت کے لیے ہیں، انسانیت کے لیے انہیں استعمال کیا گیا، ان کے فائدے کے لیے سوچا گیا۔ طبقہ بندی، محدود نظری، تنگ نظری، یہ کفار کا ورثہ ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اور بہت سارے اس کے عوامل اور اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر قومی لیول پہ بھلے کچھ نواقص پائے جاتے ہوں، لیکن فردی طور پر مومن انسان مطمئن نظر آتا ہے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو کفار کے ہاں نظر نہیں آتا۔ مختصر ہی طور پر یہ فرق تھے جو قرآن مجید نے اہل ایمان کے لیے، مومن اور کافروں کے لیے بیان کیے ہیں کہ مومن کے لیے یہ خصوصیات ہیں اور کافر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات روز بروز ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حقیقی مومنین میں سے قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.